اور انسان انبیاء علیہ السلام کے علاوہ معصوم نہیں، اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اجمعین کے علاوہ محفوظ نہیں۔ دوسروں سے غلطیاں، کمی کوتاہیاں یہ بھی ہوتی ہیں۔ تو اسلام میں جو سکھایا گیا، جس کی ترغیب دی گئی، اور جو کربلا سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر تو ذاتی طور پر آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے، اس کی یہ ترغیب دی گئی کہ بندہ ذاتی معاملے میں معافی والی پالیسی، درگزر والا معاملہ اور معاف کرنے والا، نظر انداز کرنے والا اور صبر سے جو ہے کام لے۔ ذاتی طور پر یعنی آپ کے کسی نے کوئی بات کر دی، کوئی تھوڑے بہت غلطی کر دی، کوئی کمی کوتاہی، کوئی زیادتی ہو گئی، تو نبی علیہ السلام کی سنت ساری زندگی یہ رہی ہے کہ آپ نے ذاتی معاملے میں ذاتی طور پر کسی نے نقصان پہنچایا، کچھ کہا، تو آپ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ معاف کیا۔ لیکن یہی کربلا میں سبق مل رہا ہے ہمیں کہ جب مخلوق کے ساتھ زیادتی ہو، یعنی دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو، ظلم ہو، یا بندہ دیکھ رہا بھی ظلم ہو رہا ہے، یا بندے گمراہ ہو رہے ہیں، بندے بھٹک رہے ہیں، بندے جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، بندے جو ہے وہ اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں، یا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ان پر، تو پھر حکم یہ ہے کہ کھڑے ہو جائیں ان کے حق میں۔ پھر معافی دینا آپ کا ذاتی حق تھا، دوسروں کے حق کے لیے پھر کھڑا ہونا چاہیے، اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اس کی بھی مدد کرے، ظالم کی ظلم کو روک کر، اور مظلوم کی مدد کرے اس سے جو ہے اس ظلم کو ہٹا کر۔ تو یہی سبق ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ آپ وہاں رہ رہے تھے جب مخلوق کے ساتھ زیادتی ہوئی، مخلوق کے حقوق ضائع کیے گئے، ان کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ دوسروں کے لیے، مخلوق کے لیے اور بندوں کے لیے، جیسے کوفہ والوں نے بلایا کہ انہوں نے جو کیا وہ ان کا کیا کرایا، لیکن آپ کو جب انہوں نے پکارا، آپ کو مدد کے لیے پکارا کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں رہنمائی کریں، تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے بھرپور طریقے سے، پورے طریقے سے ان کی مدد جو ہے وہ کی۔ تو یہی اب ہمارے لیے بھی اسوہ یہی ہے، وہ طریقہ یہی ہے، لیکن ہم عام طور پر وہ الٹ کر رہے ہیں۔ جب اپنے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اپنے خلاف زیادتی ہوتی ہے، تو پھر تو زمین اسمان ایک کر دیتے، کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اور جب دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں صبر کرو، معاف کرو، یہ کرو۔ تو یہ معاملہ جو ہے الٹ ہے۔ تو سنت سے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذاتی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو معاف کرنا، اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونا، چاہے بندہ دعا کے ذریعے سے کھڑا ہو جائے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے کھڑا ہو جائے، اور اگر طاقت ہے تو طاقت کے ذریعے کھڑا ہو جائے، ساتھ دینے کے ذریعے کھڑا ہو جائے، مشورہ دینے کے ذریعے کھڑا ہے، 100 طریقہ ہے۔ تو یہ بھی کربلا میں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ جب مخلوق یا کوئی بندہ آپ کو مدد کے لیے پکارے، پھر اپنی حیثیت کے مطابق اس کا ساتھ دیں، کھڑا رہیں، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، جو جو درجہ ہے۔ تو پھر اللہ جل مجدہ بھی اس بندے کی مدد کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اجر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ بندہ سرخرو ہوتا ہے۔ اور جب اس بندے پر مشکل آئے گی یا ظلم ہوگا تو پھر اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے، کبھی ایسے بندوں کے ذریعے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو دوسروں کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا،
وہ بندے آخر پھر وہ بھی ظلم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پاک بھی جو ہے اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ جل مجدہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذاتی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں اس اصول کو نافذ کرنے کی، اس کو جو ہے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔